ارے میرے محترم بھائیوں، باخدا یہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ مال و دولت ہمیشہ نہیں رہتا، یہ دن ختم ہونے والے ہیں اور پھر ہم اپنا سر پیٹیں گے۔ یقین کریں، ہم تو مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اب رمضان ہے، ختم ہو جائے تو پھر بات کریں گے۔ ارے بھائی، ایسے لوگ، ایسے جوان طبقہ اب بھی موجود ہے جو یہی ہر وقت کہتا ہے کاش یہ رمضان کی راتیں اور دن لمبے ہو جاتے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتا، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، میں اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر کر لیتا۔ دیکھ لیں ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں کہ کتنے اللہ کے کلام قرآن کو جو اس رمضان المقدس میں نازل ہوا، کتنا ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، کتنا اپنے اللہ کو ہم راضی کر چکے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ آسان سا ترازو ہے، دیکھ لیں کل آپ نے کتنی تلاوت کی، آج آپ نے کتنی تلاوت کی، کل کتنے گناہوں سے بچے، آج کتنے گناہوں سے بچے، کل کتنے نوافل پڑھے، آج کتنے نوافل پڑھے، کل کتنے لغو اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو روکا، آج کتنا روکا، کل گزشتہ اور آج کا آپ پیمانہ آپس میں طے کر لے۔ اگر کل 6 رکعتیں تہجد کی پڑھی تھی، آج 10 پڑھ لی، یقین جانیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو رہے ہیں۔ اگر ذکر و اذکار میں زبان تر ہو رہی ہے تو آپ یقین جانیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو رہے ہیں۔ کل آدھا سپارہ پڑھا تھا، آج 1 سپارہ اللہ نے موقع دیا تو یقین جانیں اللہ راضی ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے دن پھر نصیب نہیں ہوں گے، یہ راتیں پھر نصیب نہیں ہوں گی، واللہ العظیم کہہ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، آج میں اور آپ خواب غفلت میں ہیں، دن میں روزہ رکھیں اور رات کو پھر وہی خرافات والی مجلسیں، وہی گپ شپیں، وہی موبائل والی راتیں، یقین کریں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سوچ لیں، ایک آدمی ہو اور وہ اپنی زمین کو بہترین ہل چلا ہے، اس میں بہترین بیج ڈال دے اور اس کو پانی بھی بہترین مل جائے، پانی بھی دے دے، لیکن جب وہ پھل اور پودے اگنا شروع ہو جائے تو اس کے اوپر پانی چھوڑ دے، اس کو برباد کر دے، یا اس کے اوپر کوئی ہوا بھیج دے، اللہ کی طرف سے وہ تمام کھیت کو برباد کر لے۔ میں اور آپ بھی سارا دن قرآن پڑھے، روزہ رکھے، اپنی زبان کو بند کر کے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی فرما برداری میں چلے، لیکن جب رات ہو جائے، تراویح نصیب ہے یا نہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اس کے بعد پھر رات کے بعد کھانا کھایا، پھر وہی مجلسیں، پھر وہی دوستوں کے ساتھ ساری راتیں گپ شپ۔ میرے بھائی، یہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک صحیح حدیث ابن حبان نے نقل کی ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کی ہے اور سنن کبریٰ میں بھی ہے، فرمایا کہ جب عام راتوں میں رات کا ٹائم تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو خصوصی شفقت ہے، اللہ رب العزت کی جو خصوصی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی جو خصوصی پیار ہے، اللہ رب العزت کی جو خصوصی ہدایات ہے اور ہدایہ ہے اللہ کے، وہ آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس کو کاروبار نہیں ہے، جن کی روزیاں فراخ نہیں ہیں، ہے کوئی میں اس کو روزی دے دوں؟ حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، خطا کار، عاصی نافرمان جو 11 مہینے اپنے اللہ کو ناراض کر چکا، اللہ کے رسول کو ناراض کر چکا، اللہ اور رسول کی مخالفتیں کر چکا، ہے کوئی رات کے وقت میں اٹھ کر کے وضو کر کے نوافل پڑھ لے، ہے کوئی جو اپنے اللہ سے اپنے بخشش کی گناہوں کی مانگ لے، ہے کوئی بے اولاد جو اپنے اللہ سے اپنی اولاد مانگے، ہے کوئی شخص جو گھر میں بے اتفاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا؟ اب موقع ہے اللہ کی طرف سے، خصوصی اللہ کی طرف سے پیکیج ہے میرے محترم بھائی، اب وقت ہے اسی راتوں میں اپنے اللہ کو راضی کر، اللہ کے رسول کو راضی کر۔ باخدا یہ دوستیاں تجھے نجات دینے والی نہیں، تجھے برباد کرنے والی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ارے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دوست قیامت کے دن تیرے دشمن ہوں گے، تیرے
دوست نہیں ہوں گے، وہ دوست جو تجھے قرآن کی طرف بلائے، اللہ کے ذکر کی طرف بلائے، قرآن کی تلاوت کی طرف بلائے۔ آئیے یہ چند دن باقی ہے، ایام معدودات، اللہ فرما رہا ہے گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، وہ بھی آدھا گزر چکا، آدھا باقی ہے۔ آئیے اپنے اللہ سے معافی مانگے، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اب بھی آپ کو سجدہ کرنے کا موقع ہے، اب بھی تلاوت کرنے کا موقع ہے، اب بھی نوافل ذکر اور اذکار کا موقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صحت نہ رہے پھر سجدے کو تڑپ جائے، یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بیماری آ جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکے۔ ایسے لوگ دیکھے باخدا روتے ہوئے جو کہہ رہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پچھلے سال صحیح سالم تھے، کیا ہوا؟ ابھی 2 دن پہلے ایک دوست کو میں نے فون کیا، کیا ہوا؟ بولا روزہ نہیں رکھ۔ بھائی کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اگر روزہ رکھوں میرے گردوں کا انفیکشن ہے، فلاں 2-3 بیماریاں بتلائی۔ آپ مجھے بتلائیں کہ ہم اور آپ اللہ سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم اسی طرح رہیں گے؟ ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں 15 شعبان کو پتہ نہیں ہم زندوں میں یا مردوں میں، پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہم اور آپ چل پھر رہے ہیں زندوں میں، پتہ نہیں ہے میں اور آپ مردوں میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتا ہے میں جب 15 شعبان گزر جاتا ہے میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہوں۔ پتہ نہیں میں اور آپ تو ابھی چل رہے ہیں ہٹے کٹے صحت مند، پتہ نہیں مردوں میں لکھے عید الفطر نصیب ہے یا نہیں ہے، اگلا جمعہ نصیب ہے یا نہیں ہے، عید الاضحیٰ عاشوراء 10 محرم نصیب ہے، اگلا رمضان نصیب ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اب وقت ہے اپنے اللہ کو ہم راضی کریں، اب وقت ہے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لے، چھوڑ دو یہ دوستیاں، چھوڑ دو یہ رات کی مجلسیں، چھوڑ دو یہ موبائل کو ختم کر لو اور اپنے اللہ کو اس رمضان کے مہینے میں راضی کر لو۔ یقین کرو ورنہ بہت بڑی بربادی ہے۔ اس امت کے لیے خصوصیات ہے، اللہ کی طرف سے خاص تحفے ہیں، اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو پسند ہے، اس کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے اور جنگلات میں حیوانات اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت کو مزین کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کتنا ہم نے اللہ سے مانگا، فرمایا دن اور رات میں دعوت مستجابہ، دعوت مستجابہ، ایک دعا قبول ہے، اس لیے مانگے اللہ سے، گڑ گڑا کر مانگے۔ کتنا ہم نے دل سے اللہ سے مانگا، کتنا عاجزی سے ہم نے اللہ کے سامنے روئے، کتنا ہم اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آنسو ہم نے بہائے، کتنا ہم نے رمضان کی راتوں میں الگ تلگ ہو کر کے اپنے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے بولا یا اللہ میری بخشش کر دے، میری اولاد پوری امت کی بخشش کر دے۔ ایک دعا تو گارنٹی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے، دن اور رات میں آپ کی ایک دعا قبول ہے۔ اور میرے آقا نے